عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ قائد تحریک ایم کیو ایم نے 22 اگست 2016 کو ایک ملک مخالف تقریر کی اور ایم کیو ایم کا زوال ہو گیا۔ عسکری ونگ اچانک ختم ہو گئے۔ ایم کیو ایم لندن اور پاکستان نے خود بخود راہیں جدا کر لی، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کی پلاننگ تھی، نہ ہی کھیل کا اسکرپٹ، بلکہ ایم کیو ایم کو توڑنے کے لیے برسوں کی پلاننگ کار فرما رہی۔ اس ویلاگ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ ایم کیو ایم کو زوال کیسے ہوا، بنا خون خرابے کے عسکری ونگ کیسے ختم کیے گئے، ایک ہی تنظیم سے کیسے دھڑی بندیاں کی گئیں اور مصطفیٰ کمال سے انیس قائم خانی نے کیا کیا کردار ادا کیا۔ پی ایس پی یعنی کہ پاک سرزمین پارٹی کے قیام کا مقصد کیا تھا اور کیا وہ مقصد حاصل کر لیا گیا۔ مگر آگے بڑھنے سے قبل ایک گزارش کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ ساتھ ہی نیچے اپنی رائے، مشورہ یا کوئی سوال ذہن میں آئے تو ضرور لکھیے گا۔ پہلے بینظیر بھٹو اور پھر نواز شریف کے ادوار میں ہونے والے 90 کی دہائی کے فوجی آپریشن ایم کیو ایم کو خاصا کمزور کر چکے تھے کہ اچانک سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹا اور اقتدار پر قابض ہو گئے۔ بڑی سیاسی جماعتوں کی مخالفت پر پرویز مشرف کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے ایم کیو ایم پر ہاتھ نرم کرنا پڑا اور اقتدار طول دینے کے لیے پرویز مشرف نے ایم کیو ایم سے صلح کرتے ہوئے اپنے اقتدار میں شراکت دار بنا لیا۔ سبھی جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو دوبارہ طاقت اور قوت سابق آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے دی۔ 2003 اور 2008 کے انتخابات میں ایم کیو ایم ملک کی تیسری بڑی پارٹی بن کر سامنے آئی اور اپنے انتہائی عروج کا دور دیکھا۔ دل دیا ہے جان بھی دیں گے ایم کیو ایم تیرے لیے۔ ایک وقت وہ آیا جب یہ کہا جانے لگا کہ ایم کیو ایم ریاست سے زیادہ مضبوط ہو چکی۔ بانی ایم کیو ایم کی ایک کال پر منٹوں میں شہر بند کرا دینا کوئی بڑی بات نہ رہی۔ یہ وہی 2010 کا دور تھا جب کراچی پر قبضے کی اصل جنگ شروع ہوئی۔ بوری بند لاشیں برآمد ہونا روز کا معمول بن گیا۔ ایم کیو ایم کے عسکری ونگ کا مقابلہ کرنے کے لیے اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے لیاری میں گینگز ترتیب دینا شروع کیے۔ عروج ملتے ہی ایم کیو ایم کے نچلے طبقے سے آنے والے ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء اور دیگر رہنماؤں نے خوب مال بنانا شروع کر دیا۔ سونے کی کان سے تشبیہ دیے جانے والے کراچی شہر میں کوئی چائنا کٹنگ میں لگ گیا تو کسی نے دوسرے غیر قانونی دھندے پکڑ لیے۔ مال بنانے کے بعد منتخب رہنماؤں کی ترجیحات تنظیم کے بجائے اپنے اپنے دھندے ہو گئے۔ ادھر بانی ایم کیو ایم جو رات میں بھی شراب نوشی کثرت سے کیا کرتے تھے، دن کے اوقات میں بھی ہیپی آورز منانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایم کیو ایم میں نظریات کی جگہ پیسے نے لے لی اور تنظیمی معاملات ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے۔ ادھر لندن میں بیٹھی قیادت کے بعض عناصر نے کراچی کو عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھنا شروع کیا اور بھارت کے ساتھ مل کر ایک آزاد ریاست قائم کرنے کی سازش بنی۔ بد امنی اور کارکردگی اتنی خراب حد تک پہنچی کہ کراچی والے بھی ایم کیو ایم سے اس قدر نالاں ہوئے کہ 11 مئی 2013 کو کراچی نے دبا کر پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا۔ اور تو اور 90 کی گلیوں سے بلے کو ووٹ کی آوازیں سنائی دیں تو بانی ایم کیو ایم کو جوش آیا۔ 20 مئی 2013 کو تنظیمی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا گیا اور کارکنان کے ہاتھوں فاروق ستار سمیت سبھی رہنماؤں کی خوب ٹھکائی لگوا دی، جہاں سے بچے کھچے تنظیمی معاملات مزید الجھ گئے۔ ٹھکائی کھانے والے دل برداشتہ ہو کر ایک ایک کر کے دبئی، لندن روانہ شروع ہوئے۔ ادھر بانی ایم کیو ایم کی تقاریر میں قومی اداروں کو للکارنے اور ملکی سلامتی کے خلاف تقاریر کرنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ حد تو یہاں تک پہنچی بانی ایم کیو ایم نجی ٹی وی چینلز کے نیوز روم میں ڈائریکٹ کال کرتے ہوئے لائیو آنے کی فرمائش کر ڈالتے۔ یہ وہ وقت تھا جب ملکی سلامتی کے ضامن اداروں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے بانی ملکی مفادات کے خلاف سرگرم عمل ہیں تو ایم کیو ایم کی تقسیم کا فیصلہ کیا گیا۔ ایم کیو ایم کا خاتمہ کیا جائے یا ایم کیو ایم کی تقسیم یا پھر بانی ایم کیو ایم کو ایم کیو ایم سے الگ کر دیا جائے، ان سب آپشن پر غور شروع کیا گیا۔ حتمی فیصلہ
فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں بانی ایم کیو ایم کو تنظیم سے الگ کر دیا جائے اور بعد میں ایم کیو ایم کی جگہ ایک نئی تنظیم کھڑی کر دی جائے جو کراچی کے حقوق کا نعرہ لگاتے ہوئے ایم کیو ایم کا متبادل ہو. لیکن اس ٹارگیٹ میں بڑی رکاوٹ بھی حائل تھی اور یہ کسی بھی طور پر آسان ہدف نہ تھا کیونکہ بانی ایم کیو ایم کی ایم کیو ایم سے علیحدگی اس وقت تک ممکن نہ تھی جب تک ایم کیو ایم کے مقامی رہنما قومی اداروں کا ساتھ نہ دیتے. لیکن مقامی رہنماؤں کا اصل مسئلہ ایم کیو ایم کے وہ عسکری ونگ تھے جو مقامی قیادت کو جواب دہی کے بجائے براہ راست تنظیمی کمیٹی یا لندن سے چلائے جاتے تھے. مقامی رہنماؤں کو یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے بانی ایم کیو ایم سے بغاوت کی تو ایم کیو ایم کے ٹارگیٹس کلر انہیں چن چن کر مار ڈالیں گے. اس کام کے لیے کیا گیا سید مصطفیٰ کمال سے رابطہ جو ان دنوں دبئی میں بحریہ ٹاؤن میں بڑی پرآسائش زندگی بسر کر رہے تھے. انہیں یقین دلایا گیا کہ ادارے ان کی پشت پر رہیں گے اور کراچی کو امن کا گہوارہ بنا کر چھوڑا جائے گا. اسی مقصد کے حصول کے لیے انیس قائم خانی اور دیگر ناراض ساتھیوں سے رابطے ممکن ہو سکے جو بانی ایم کیو ایم کے فیصلے سے پہلے ہی نالا ہو چکے تھے. کیا ہو گیا ہمیں؟ کہاں چلے گئے ہم؟ یہ کیا ہو گیا اس کمیونٹی؟ کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں؟ کہاں لے گیا یہ ہمیں؟ یہ قوم جو کہ تہذیب یافتہ قوم تھی آج بد تہذیب ہو گئی. یہ قوم جو کہ پڑھے لکھے تھے باپ داداؤں کا ورثہ تھا ہمارے پاس آج یہ جاہل ہو گئی ہے. یہ محب وطن لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں یہ آج را کے ایجنٹ ہو گئے. ان افراد کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کہ یہ سب ایم کیو ایم کی کور تنظیم اور عسکری ونگ سے بخوبی واقفیت رکھتے تھے اور مزید کام حماد صدیقی سے لیا گیا جو بلدیہ فیکٹری میں نام آنے کے بعد سے دبئی میں گمنام زندگی گزار رہا تھا. فیصلہ کیا گیا کہ پہلے مرحلے میں ایم کیو ایم کے ٹارگیٹس کلر کو غیر مسلح کیا جائے جس کے لیے جیلوں میں قید عسکری ونگز کے کارکنان پر کام شروع کیا گیا اور انہیں اعتماد دلایا کہ اگر وہ عزت کی زندگی گزارنے پر راضی ہوں تو ان کے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں گے اور انہیں بالکل بھی تنگ نہیں کیا جائے گا. اور یوں جب عسکری ونگ پر کام مکمل کر لیا گیا انہیں گرفتار کر کے محفوظ راستے دینے کی یقین دہانی کرا دی گئی تو سید مصطفیٰ کمال کو نئی تنظیم قائم کرنے اور بانی ایم کیو ایم کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے دبئی سے کراچی بھیجا گیا. عسکری ونگ کو قابو کرنے کے بعد ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو یقین دلایا گیا کہ اگر وہ بانی ایم کیو ایم کے خلاف بغاوت کریں تو اب انہیں عسکری ونگ یعنی کہ ایم کیو ایم ٹارگیٹ کلر سے کوئی خطرہ نہیں. کہا جاتا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کو جان بوجھ کر بھی تپایا جاتا تھا کہ وہ سخت سے سخت تقریر کریں تاکہ مزید سنگین غلطیوں کے بعد رائے عامہ جب ان کے خلاف ہو تو کسی دن ایم کیو ایم سے بانی ایم کیو ایم الطاف حسین کو الگ کر دیا جائے. اور یوں 22 اگست 2016 کا وہ دن آیا جب کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرہ رکھا گیا اور بانی ایم کیو ایم نے جب تقریر شروع کی تو پیچھے سے انہیں سخت جملے کہنے کے لیے اکسایا گیا. کہا جاتا ہے کہ سخت جملے کہنے پر اکسانے والے بھی دراصل الطاف حسین سے علیحدگی ہی چاہتے تھے. اور یوں بانی ایم کیو ایم کی تقریر کے رد عمل میں کارکنان نے اے آر وائی نیوز سمیت مختلف ٹی وی چینلز کے دفاتر پر ہلہ بول دیا اور توڑ پھوڑ شروع کر ڈالی. یہی وہ وقت تھا جب رائے عامہ الطاف حسین کے خلاف بنی اور یکدم ایم کیو ایم کے سبھی رہنماؤں کو گرفتار نظر بند کر دیا گیا اور بعد دفاتر سیل اور پابندی تک پہنچ گئی. اگلے مرحلے پر کام شروع ہوا اور بانی ایم کیو ایم کی باقیات یعنی کہ ایم کیو ایم کے لفظ کا خاتمہ. تو اس کے لیے فاروق ستار اور سید مصطفیٰ کمال نے منصوبے کے تحت کراچی پریس کلب پر مشترکہ پریس کانفرنس کی. ایک عرصے سے پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان ایک مشاورتی عمل جاری تھا اور ایک اتحاد یا الحاق بنانے کا اعلان کیا. تاہم ایم کیو ایم کی باقی قیادت کے شدید ترین دباؤ پر ایم کیو ایم کی قیادت اس اتحاد اور الحاق سے منحرف ہو گئی. آج الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان کہلائے گی. اس کے ساتھ کوئی بہادر آباد پی آئی بی یا کوئی اور نام نہیں لگے گا. آج ایم کیو ایم کا کوئی گروپ نہ پاکستان میں
نہ پاکستان سے باہر موجود ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ایس پی کے سربراہ سید مصطفیٰ کمال پیسفل کراچی پروجیکٹ میں کامیاب ہو گئے؟ تو جواب ہاں میں ملتا ہے، کیونکہ سید مصطفیٰ کمال کا ٹارگیٹ ایم کیو ایم سے لندن قیادت کا تعلق توڑنا تھا۔ اس ٹارگیٹ کے دوسرے حصے پر کام ابھی جاری ہے، یعنی کہ بانی ایم کیو ایم کی باقیات، لفظ ایم کیو ایم اور انتخابی نشان پتنگ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹارگیٹ کب اور کون پورا کرتا ہے۔ ہر چند ماہ بعد ڈاکٹر عشرت العباد بابر غوری اور دیگر رہنما نئی جماعت یا ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں کو متحد کرنے کا شوشہ ضرور چھوڑتے ہیں، مگر زمینی حقائق بالکل بدل چکے ہیں اور اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ کہا جاتا ہے کہ جس دن ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت لفظ ایم کیو ایم اور انتخابی نشان پتنگ سے دستبردار ہونے کا اعلان کر کے ایک نئی سیاسی جماعت تشکیل دے گی، اسی روز سے ایم کیو ایم کے تمام دفاتر انہیں واپس کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایسا کب ہوگا یا ہوگا بھی یا نہیں، آنے والا وقت ہی ثابت کرے گا، کیونکہ جب تک بانی ایم کیو ایم حیات ہیں ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بانی ایم کیو ایم یا کراچی کی نمائندہ جماعت کی کراچی میں کتنی ضرورت ہے اور کیوں ہے؟ ایم کیو ایم کی موجودہ صورتحال پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک بار پھر گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ میری آواز آپ تمام لوگوں تک صاف طریقے سے پہنچ رہی ہے۔